أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے ایسے جیسا کہ کھڑے ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، اور یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بے بھی ربا ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو بیاج کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی پھر وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو جو کچھ ماضی میں ہو گیا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ اس کام کو کرے گا سودی معاملات کو تو یہ لوگ جہنمی ہیں اور جہنم کے اندر یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ جو آیات شریفہ تلاوت کی گئی ہیں 7 آیتیں ہیں، ان 7 آیتوں کے اندر سود کا بیاج کا تذکرہ ہے، سود کھانے والوں کی سزا بیان کی گئی ہے پہلی آیت شریفہ کے شروع میں۔ سود اور بیاج کہا جاتا ہے کہ کسی کو قرض دے کر کوئی مال قرض دیا اور اس پر کچھ عوض طے کر لیا جائے تو یہ جو عوض اور زیادتی طے کی گئی ہے اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ کے شروع میں فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو قیامت میں ان کا انجام اور ان کی سزا یہ ہوگی کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے اٹھتے وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ مجنون اور پاگل بنے ہوئے ہوں گے، مدہوش ہوں گے۔ وہ ایسے اٹھیں گے جیسے مجنون اور پاگل اٹھتا ہے، بے عقل انسان اٹھتا ہے جس پر جنات کا شیاطین کا اثر ہو اور جنات اور شیاطین کے اثر نے اس کو پاگل مدہوش بنا دیا ہو، تو اسی طریقے سے مدہوش ہو کر یہ لوگ اٹھیں گے جو دنیا کے اندر سود اور بیاج کھاتے ہیں۔ تو ان کا جرم ہوا بیاج کھانا، سود کھانا،
اور اس کی سزا قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے جیسے مدہوش اور مجنون آدمی ہوتا ہے۔ تو جرم اور سزا میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے، اس میں مناسبت کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو ان کا جرم ہے وہ ہے سود کھانا، بیاج کھانا، اور ان کی سزا قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اور بھی سزائیں قرآن کریم میں بھی اور احادیث پاک میں بھی سخت سزائیں اور سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے سودی معاملات کرنے والوں کے لیے۔ یہ ایک سزا بیان کی گئی، مدہوش ہونا، مجنون ہونا، تو دونوں میں مناسبت ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر یہ لوگوں کے مال ہڑپنے پر حریص تھا، اور یہ حرص اتنی بڑی ہوئی تھی کہ اس میں یہ ایک طرح سے مدہوش اور مجنون بنا ہوا تھا، اس کے دل کے اندر کسی کی طرف سے کوئی رحم نہیں آتا تھا کہ غریب آدمی ہے، مفلس آدمی ہے، اس سے سود لوں یا نہ لوں۔ تو جس طریقے سے دوسروں کا مال کھانے میں ہے اور اس کی حرص میں مجنون اور پاگل بنا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سزا بھی ایسی دیں گے کہ وہاں بھی اس کو پاگل بنا دیں گے۔ اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ یہ سود لینا، بیاج لینا، یہ ایک طرح سے بے عقلی کا کام ہے۔ اللہ نے جس کام سے منع فرمایا، جس کو حرام کیا، تو آدمی اس کام کا ارتکاب کرے تو یہ ایک بڑی بے عقلی کا کام ہے۔ تو چونکہ اس نے دنیا کے اندر بے عقلی کا کام کیا ہے، بے عقل بنا رہا ہے، تو قیامت میں جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہاں بھی اس کو بے عقل بنا دیا جائے گا۔ ایک سزا تو یہ آیت شریفہ میں بیان کی گئی ہے۔ ویسے سود کھانے پر بڑی سخت وعید حدیث شریف میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی بربادی کی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 ہلاکت اور بربادی کی چیزیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ذات کے اعتبار سے ہو یا صفات کے اعتبار سے ہو۔ نمبر 2، جادو کرنا، یہ بھی ہلاکت اور بربادی کی چیز ہے۔ اور تیسرے، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اور چوتھے فرمایا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، بیاج کھانا، یہ بھی ہلاکت اور بربادی کی چیز ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کو کھانا، یہ بھی ہلاکت اور بربادی کی چیز ہے۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جہاد کے دن میدان جہاد میں سے پشت پھیر کر بھاگ جانا، یہ بھی ہلاکت اور بربادی کی چیز ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی بربادی اور ہلاکت کی چیز ہے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بیاج کھانا یہ ہلاکت اور بربادی کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مہلک، ہلاکت اور بربادی میں ڈالنے والی فرما دے، وہ یقیناً ہلاکت اور بربادی کی ہی چیز ہے۔ ایسے ہی یہ حدیث شریف بخاری مسلم میں ہے، ابن ماجہ شریف میں ایک روایت ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا، بطونہم کالبیوت، کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مکان اور گھر ہوتے ہیں۔ بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ ایسے پھولے ہوئے تھے اور ایسے بڑے تھے، ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے پورا کمرہ ہو، پورا مکان ہو۔ فیہا حیات تخرج من خارج ترا من خارج، فیہا حیات ترا من خارج، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ تھے جو باہر سے صاف نظر آ رہے تھے۔
جب پیٹ بڑا ہو پھولا ہوا ہو تو اندر کیا ہے رگے وگے سب نظر آتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہؤلاء آکلۃ الربا، کہ یہ لوگ سود کھانے والے ہیں، بیاج کھانے والے ہیں۔ تو بیاج کھانا، سود کھانا، سودی معاملات کرنا، قرآن و حدیث کے اندر اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ تو آیت شریفہ کے شروع میں ایک وعید یہ بیان کی گئی، آگے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ سزا ان لوگوں کو اس لیے ملی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے بیع کر کے، خرید و فروخت کر کے منافع حاصل کیا جاتا ہے، آدمی سامان بیچتا ہے نفع حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے ہی ہم پیسہ دے رہے ہیں دوسرے کو نفع حاصل کرنے کے لیے۔ تو جیسے بیع ہے، خرید و فروخت ہے، ایسے ہی یہ ربا اور سودی معاملہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ بیع بزنس جو ہے، تجارت، اس میں اور بیاج اور سودی معاملات میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب دیا، وہ جواب یہ ہے کہ اللہ نے بیع کو، بزنس کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ احکام کے مالک ہیں، ہر چیز کے مالک ہے۔ اللہ رب العزت کے ہر حکم میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ حکمت، وہ مصلحت ہماری سمجھ میں آوے یا نہ آوے، لیکن اللہ رب العزت کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ جواب دے دیا کہ ہم مالک ہیں، ہم نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ویسے ان کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ تو اللہ رب العزت نے حکیمانہ جواب دے دیا۔ یہ جواب تھا آسان سا کہ وہ بے عقل لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سودی معاملہ، بیاج کا لین دین، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ تجارت، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ تجارت کے اندر سامان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، سامان کو اللہ تعالیٰ نے نفع حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اور سودی معاملات کے اندر نقدین، سونا چاندی، پیسہ، یہ لین دین ہوتا ہے۔ تو یہ تو خریدنے کے لیے ہے، پیسہ جو ہے کسی چیز کو خریدنے کے لیے ہے، اس کو بیچنے کے لیے، اس کا ذریعہ ہے، یہ سامان تجارت نہیں ہے۔ پیسہ سامان تجارت نہیں تو پھر اس سے نفع کیسے کمایا جا رہا ہے؟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس آدمی کے پاس اس کے رب کی نصیحت آئی، یعنی اس کے رب کا حکم پہنچا کہ سود حرام ہے، اور پھر وہ سودی معاملات سے باز آ گیا، تو جو سود کی حرمت سے پہلے، بیاج کی حرمت سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی سود کی حرمت کی، تو اس سے پہلے جو بیاج کا پیسہ لیا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُ مَا سَلَفَ، اگر وہ اب باز آ گیا، توبہ کر لی، تو جو پہلے لے لیا جب تک سود حرام نہیں تھا تو وہ اس کا مالک ہے، وہ اسے رکھ سکتا ہے اپنے پاس۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور رہا اس کا باطنی معاملہ کہ اس نے جو توبہ کی ہے، یہ اندر سے حقیقتاً توبہ کی ہے یا صرف ظاہری توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو ظاہر کے مالک ہو، اس کا جو باطنی معاملہ ہے وہ کیسا ہے، حقیقی ہے یا منافقانہ ہے، تو اس کے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو، یہ اللہ جانے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو آدمی اس کے بعد بھی یہ کام کرے گا، یعنی یہ سب سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد کہ سود حرام ہے، اس کے بعد بھی جو سودی لین دین کرے گا، بیاج کا معاملہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، اور جہنم کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چونکہ وہ لوگ استدلال کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ جیسے بیع حلال ہے ایسے ہی سود بھی حرام ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، اور کافر کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بیع حلال ہے ایسے ہی سود بھی حلال ہے، جیسے تجارت حلال ہے ایسے ہی سود بھی حلال ہے، تو یہ لوگ کافر ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ بیاج کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار نثیم، اور اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص کو ناپسند فرماتے ہیں جس کے اندر کفر ہو، جو کافر ہو اور جو گناہ گار ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیاج سے ظاہر میں مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آدمی جب بیاج لیتا ہے تو ظاہر میں اس کا مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کو گھٹاتے ہیں۔ یہ گھٹانا کیسے گھٹتا ہے؟ ظاہر میں تو بڑھتا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ 100 روپے دیے، 3 روپے مزید لے لیے، 103 ہو گئے، 3% پر 5% پر، اس طرح۔ تو بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ یہ گھٹنا ہے آخرت کے اعتبار سے، کہ دنیا کے اندر یہ مال اس کا بڑھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ مال گھٹا ہوا ہی ہے کہ آخرت میں یہ مال اس کے لیے وبال جان بنے گا جو سود لینے والا ہے۔ اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ نہیں، دنیا کے اندر بھی مال گھٹتا ہی ہے، کہ مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو مال کے اندر ایک چیز برکت ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے مال کے اندر زیادہ کام ہو جانا۔ برکت کا یہ مطلب نہیں 1000 کے 1500 بن جائیں گے، 1000 کے اندر 1500 والا ہی کام ہو جائے، یہ برکت ہے۔ اور برکت ختم ہونا یہ ہے کہ 1000 کے اندر 1000 والا بھی کام نہ ہو، 100 روپے والا کام ہو۔ یہ مطلب ہے کہ اس مال کی برکت ختم ہوئی ہے۔ تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو، بیاج کو گھٹاتے ہیں، یعنی بیاج جو لینے والا ہے تو اس کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جو صدقہ دینے والا ہے صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، یعنی جو آدمی صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت فرماتے ہیں کہ اس کے تھوڑے مال سے ہی زیادہ کام اللہ تعالیٰ نکلوا دیتے ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں مال کا جو ثمرہ ہے اور مال کا جو فائدہ ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ مال کے ذریعے آدمی کو راحت ملے، دوسرے ہے عزت۔ مال کے ذریعے راحت ملے یا پھر مال کے ذریعے عزت ملے۔ تو مال کے جو 2 فائدے ہیں ثمرے، بیاج لینے والے کو، سود لینے والے کو یہ دونوں فائدے حاصل نہیں ہوتے، اور جو صدقہ دینے والا ہے اس کو یہ دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو تھوڑا ہی مال ہے اس کے ذریعے راحت بھی دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو عزت بھی دیتے ہیں۔ غریب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر مشاہدہ کر لیجئے اور دیکھیے کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، بیاج لیتے ہیں، تو ان کو چین و سکون نہیں ملتا۔ ظاہر میں وہ کروڑ پتی ہیں، کئی کروڑ کے مالک ہیں، لیکن ان کے پاس راحت کی نعمت نہیں ہوتی، راحت کی دولت نہیں ہوتی۔ پیسے سے سامان راحت تو آدمی خرید سکتا ہے، 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے سامان راحت اور دوسرے ہے راحت۔ دنیا کے اندر فیکٹریاں سامان راحت تیار کرتی ہیں، اچھا مکان بنا لیا، اے سی لگا لیا، سردی ہے تو ہیٹر لگا لیے، اچھے سے اچھا فرنیچر تیار کرا لیا، بہترین والے گدے لے آیا، یعنی جتنا بھی راحت کا سامان ہو سکتا ہے وہ دنیا کی فیکٹریاں تیار کرتی ہے، دنیا کی مارکیٹ میں وہ مل جاتا ہے پیسے کے ذریعے۔ لیکن دوسری جو چیز ہے راحت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کی کوئی فیکٹری آج تک تیار نہیں کر سکی۔ دنیا کی کسی منڈی میں یہ چیز نہیں ملتی ہے، کسی بازار میں نہیں ملتی راحت۔ راحت تو ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی دولت ہے جو براہ راست اور ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ آج دنیا کے اندر کتنے آدمی ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ہر طرح کا سامان راحت موجود ہے، لیکن راحت ان کو حاصل نہیں۔ امریکہ دنیا کا ترقی
یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، اور ہر طرح کا سامان راحت وہاں موجود ہے ان لوگوں کے پاس، لیکن راحت سے تقریباً 75% لوگ خالی ہیں، محروم ہیں۔ نیند ہے، سونا یہ ایک راحت ہے، نیند ایک نعمت ہے، راحت کی چیز ہے، راحت ہے۔ تو آدمی سونے کے لیے سامان راحت مہیا کر لے، اچھے سے اچھا بیڈ لیا، اچھے سے اچھے مکان میں ڈال لیا، اور اچھے سے اچھے گدے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے تو اے سی ہے، سردی کا زمانہ ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے بھی سامان ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی ہے۔ سامان راحت تو ہے، راحت نہیں مل رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ راحت کسی اور ذات کے قبضے میں ہے، پیسے سے راحت نہیں ملے گی، یہ کسی اور ذات کے قبضے میں، یہ ڈائریکٹ وہاں سے ملے گی۔ امریکہ کے اندر 75% لوگ ایسے ہیں کہ جو خواب آور گولیاں کھاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، اور نیند کی گولی کھا کر بھی بہت سے کو نیند نہیں آتی، گولیاں بھی کھا کر نہیں آتی۔ چنانچہ جس آدمی کو کبھی کوئی ایسی رات سامنے آئی ہو اور ایسا سابقہ پڑا ہو کہ کسی پریشانی کی وجہ سے رات میں نیند نہ آئی ہو، تو اس کو معلوم ہوگا کہ نیند اللہ کی کیسی نعمت ہے اور یہ کیا راحت ہے۔ تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ مال کے جو فائدے ہیں اور ثمرات کے، تو وہ سود کھانے والوں کو حاصل نہیں ہوتے۔ تو معلوم ہوا راحت ان کو نہیں ملی جو مال کا فائدہ اور ثمرہ ہے۔ اور دوسری چیز ہے مال کا فائدہ، کہ آدمی کو مال سے عزت ملتی ہے، محبت ملتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو جو سود لینے والے ہیں، بیاج لینے والے ہیں، ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں، چونکہ وہ غریبوں کا خون چوستے ہیں۔ تو جس سے بیاج لے لیا، سود لے لیا، جس کا خون چوس لیا، تو محبت کہاں کرے گا، عزت کہاں کرے گا؟ وہ تو دل سے نفرت کرے گا اس سے۔ اور معاشرے میں بھی جو اچھے لوگ ہیں وہ ان کو برا ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ بیاج کا پیسہ یہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا۔ اول بیاج لینے والے کو ہی اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس کی نسلوں کو تو کہاں فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک بزرگ ہے حضرت معمر رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 40 سال ہے۔ جو بیاج کا پیسہ لیا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 40 سال، 40 سال کے بعد اس پر محاق یعنی گھاٹا اتر جاتا ہے، پھر وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اتنے سال پہلے بیاج کا کام کیا، لیکن آج زیرو ہے، وہ ختم ہے۔ تو ظاہر میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف جو صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تھوڑا ہی مال ہے، اللہ اس مال کے ثمرے سے اس کو نوازتے ہیں، راحت اس کو دیتے ہیں، عزت اس کو دیتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرنے والا ہے، گناہ گار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ جو لوگ سود کو، بیاج کو حلال سمجھتے ہیں، سودی لین دین کو جو حلال سمجھتے ہیں تو وہ کافر ہیں، اور جو سودی لین دین کو حلال تو نہیں سمجھتے لیکن حرام سمجھتے ہیں، لیکن عملاً اس کے مرتکب ہیں، سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، اس کا لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حدیث شریف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی آکل الربا موکل الربا، سود کھانے والے پر بھی، سود کھلانے والے پر بھی، لینے والے پر بھی، دینے والے پر بھی، اور اس کے لکھنے والے پر بھی، اور اس کے گواہ پر بھی۔ اس میں کسی طرح کا تعاون کرنا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو جو لوگ عملاً مرتکب ہیں وہ بھی بڑے گناہ گار ہیں اور فاسق ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم، جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اور خاص طور سے نماز قائم کی، وقت پر ادا کی، اور زکوٰۃ دی، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اب آگے تذکرہ ہے ان لوگوں کا، جہاں قرآن کریم کا ایک انداز ہے، ایک اسلوب ہے کہ جہاں قرآن برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کی سزا جہنم ذکر کرتا ہے،
تو وہیں ساتھ ساتھ اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور ان کے لیے کیا کیا نعمتیں وہ بھی بتلاتا ہے، تاکہ لوگ برائی سے بچے اور اچھائی کی طرف بڑھے۔ تو آگے اچھے لوگوں کا تذکرہ، نہ ان لوگوں پر کوئی خوف ہوگا، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ یہ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے کہ ان لوگوں پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے، یعنی انہیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی سزا ملے گی، جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہوں گے، ایسا کوئی خطرہ انہیں لاحق نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی انہیں اس بات کا غم نہیں ہوگا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، ہمارا مقصد ہم سے فوت ہو گیا، ایسا کوئی غم ان کو نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہیں، اگر تم ایمان والے ہو۔ سود کو، بیاج کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو ثقیف، دوسرا قبیلہ بنو مخزوم۔ ان دونوں قبیلوں کے آپس میں سودی معاملات تھے، سودی لین دین تھا۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنو ثقیف مشرف با اسلام ہو گیا، ایمان لے آئے، اور دوسرا قبیلہ بنو مخزوم وہ ابھی غیر مسلم ہی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو قبیلہ بنو مخزوم کی کچھ رقم تھی قبیلہ بنو ثقیف کے اوپر، اب وہ تو مسلمان ہو چکے تھے، تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم سود کا 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، ہماری جو خون پسینے کی کمائی ہے تو ہم مذہب اسلام قبول کر چکے ہیں، اور مذہب اسلام کے اندر جیسے سود کا لینا حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، تو ہم سود کا 1 روپیہ نہیں دیں گے۔ ادھر سے قبیلہ بنو مخزوم کا مطالبہ ہو رہا تھا۔ یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے جو امیر تھے یا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عتاب بن عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان میں سے جو بھی تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ ایسی صورت پیش آ گئی، کیا کیا جائے؟ اس پر اللہ رب العزت نے آیت شریفہ نازل فرمائی اور حکم دیا کہ اب جو اصل رقم ہے وہ تو واپس کر سکتے ہو، لیکن سود کی کوئی رقم نہیں دی جائے گی، اس کو چھوڑ دو۔ اب چونکہ یہ سب کے لیے حکم تھا، مسلمانوں کا جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کا بھی آگے سود پر گیا ہوا پیسہ تھا، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاں ایسا حکم آتا ہے کہ جس پر عمل کرنا بھاری لگے، مشکل ہو، تو وہاں پہلے تقوی کا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ چونکہ جب دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر مشکل سے مشکل حکم پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ان سب احکام کے بعد بھی سودی لین دین سے باز نہیں آئے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ جو آدمی سودی معاملات سے، سودی لین دین سے باز نہ آئے تو اس کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب دیکھ لیجئے آپ کہ جو اللہ اور رسول سے جنگ کر رہا ہو تو وہ کہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ پوری زندگی کا کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا۔ پوری دنیا بھی مل کر اگر کرنا چاہیں تو تب بھی ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ 2 ہی گناہ ایسے ہیں، صرف گناہ بہت سارے ہیں، ان پر وعید بھی آئی ہے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سخت وعید آئی ہے کہ جو ان کے مرتکب ہیں، ان گناہوں میں مبتلا ہیں، تو وہ گویا اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے ان کے لیے۔ ایک تو یہی کہ جو سودی لین دین سے باز نہ آئے تو گویا وہ اللہ اور اپنے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور دوسرا ہے حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں، سودی معاملہ کرنا اور اللہ کے کسی ولی سے عداوت و دشمنی رکھنا، نفرت کرنا، کہ ان کے کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ والوں سے محبت رکھیں۔ حدیث شریف میں ہے یا تو علم حاصل کرنے والے بنو،
یا علم سکھانے والے بنو، یا پھر اہل اللہ سے، علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، ان سے جھگڑنے والے اور ان سے نفرت کرنے والے نہ بنو، ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی، سودی لین دین سے باز آ گئے، تو جو تمہاری اصل رقم ہے لوگوں کے پاس، اس کے تم ہی حقدار ہو، اس کے تم ہی حقدار ہو اگر تم سودی لین دین سے باز آ گئے، اپنی اصل رقم لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تمہارے نہ تو تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے، یعنی نہ تو تم ان سے اس رقم سے کچھ زیادہ لو جو تم نے دے رکھی ہے، اور نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم نے جو رقم دے رکھی ہے اصل رقم اسے بھی کم کر کے تمہیں دیا جائے، ایسا نہ کرو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو تمہاری اصل پوری رقم ہے وہ پوری رقم تمہارے حوالے کر دی جائے گی، واپس کر دی جائے گی۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی مقروض جس نے قرض لے رکھا ہے وہ تنگ دست ہے تو اسے مہلت دے دو ہاتھ کھلنے تک۔ کسی نے قرض لے رکھا ہے تمہارے سے، اس کے پاس ابھی انتظام نہیں ہے تو اسے مہلت دے دو، اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، علماء نے حدیث شریف کے اندر ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اور فرض کرو 1 مہینے کی مقدار متعین ہوئی ہے کہ 1 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا، تو ہر دن اسے جتنا قرض ہے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا 1 مہینے تک۔ 1 لاکھ روپے آپ نے کسی کو دیے ہیں قرض 1 مہینے کے لیے، تو 1 مہینے تک آپ کو 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، 1 لاکھ روپے۔ لیکن دینے والے کی نیت ہونی چاہیے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کسی سے قرض لے، ضرورت کے وقت لے ہوئے اور نیت کو کہ 1 روپیہ میں اس کے حوالے کروں گا، تو حدیث شریف میں ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ تو میعاد تک ہے جو متعین ہوئی ہے، مقرر، پھر 1 مہینے کے بعد اگر اور مہلت دے دی، اس پر انتظام نہیں ہو پایا، 1 مہینے کی اور مہلت دے دی، تو اب 2 لاکھ کا ہر دن ثواب ملے گا، 2 لاکھ کے صدقے کا، اب ڈبل ملے گا، 2 گنا ملے گا۔ تو یہ بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں، لین دین صحیح ہونا چاہیے، قرض لیا بھی جا سکتا ہے، دیا بھی جا سکتا ہے، مستقل حدیثیں ہیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم صدقہ ہی کر دو، معافی کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کی بہتری کو جانتے ہو۔ اگر تمہارے اندر گنجائش ہے اور اگلا تنگ دست ہے تو تمہارا جو قرض ہے اگر تم پورا کا پورا معاف کر دو تو صدقے کا ثواب ملے گا، اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، قیامت کے دن سے ڈرو۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ہر انسان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کوئی کمی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ سب سے آخر میں آیت شریفہ نازل ہوئی، قرآن کریم کی سب سے آخری نازل ہونے والی آیت شریفہ ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے 31 دن بعد اور ایک روایت میں 9 دن بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شان و سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاوار ہیں،
مولا کریم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے تمام گناہوں کا اقرار ہے، ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ آئندہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ بالخصوص سود سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، سود کا جن چیزوں میں شبہ ہے یا اللہ ان سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سودی لین دین سے حفاظت فرما، سودی معاملات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ حلال طریقے سے شریعت کے مطابق ہمیں ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح فہم، صحیح سمجھ نصیب فرما۔ قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے مولا کریم ہماری زندگیوں کو قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اس وقت پورے عالم کے اندر جو کرونا نام سے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ اس مصیبت سے پوری انسانیت کو نجات نصیب فرما، اور بھی آنے والے مصائب اور فتنوں سے یا اللہ پوری حفاظت فرما۔ اسلام کی، مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے جو جائز مقاصد ہیں اللہ آپ خوب جاننے والے ہیں، آپ تو علیم بذات الصدور ہیں، سینوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے۔ مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر ہو وہ سب ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی